الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے انسان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی قرآن کریم اور پیغمبر بھیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ قرآن کریم کے بعد نہ آسمان سے کتاب نازل ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر اور نبی پیدا ہوں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے شیخ سے ڈانٹ نہیں سن سکتا وہ شیخ سے بیعت مت ہو۔ جو اپنے کان کھنچوانے کی ہمت نہیں رکھتا وہ مرید مت ہو۔ کیوں مرید ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اصلاح کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ ہم بیعت بھی کر لیتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب شیخ کو ملنے کے لیے جائے تو ہمارا شیخ کھڑی ہو کے ہمارا استقبال کرے، اور اگر پیر کھڑا ہو کر نہ ملے تو بیعت توڑ دو۔ ہماری بےزتی ہو گئی ہے، میں 10 بندے ساتھ لایا، مجھے کھڑے ہو کر ملے بھی نہیں ہے، تو تم اپنے پیر کے پاس آئے ہو، اپنے مرید کے پاس آئے ہو۔ شیخ کی خانقاہ میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عقل ختم کرے، تواضع پیدا کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے آدمی عرصہ دراز تک شیخ سے بیعت ہوتا ہے، آنا جانا بھی ہوتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، اصلاح پھر بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اندر کی فرعونیت ختم نہیں ہوتی، اندر کا تغافل اور غفلت ختم نہیں ہوتی۔ مرضی سے آتے ہیں، مرضی سے جاتے ہیں، مرضی سے کھاتے ہیں، مرضی سے پیتے ہیں۔ بتاؤ پھر اصلاح کیسی ہوگی؟ جب آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو بیماری بتاتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کا پرہیز بتاتا ہے، پھر ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے، پھر اس کو غذا بتاتا ہے۔ تو جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق غذا استعمال کرے، دوا استعمال کرے، پرہیز کرے، اس کو بیماری سے شفا مل جاتی۔ اور جو ڈاکٹر کی ہدایات کا خیال نہ کرے اس کو شفا کیسے ملی؟ اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روحانی مریض ہیں، ہم روحانی بیمار ہیں، ہمارے اندر بہت بڑی بیماریاں ہیں، تو پھر تو آدمی بیعت کرے اور غرض اپنی اصلاح کی ہو، پھر اصلاح کے لیے علاج جو تجویز ہو اس پر عمل کرے، پرہیز بتائیں اس کا خیال کرے، دوا بتائیں پھر وہ کھائیں، اللہ کرم فرمائیں گے، روحانی بیماریوں سے نجات مل جائے گی، روحانی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ اور جب اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو پھر بیماریوں سے شفا نہیں مل سکتی۔ جب کسی شخص سے بیعت کریں، جب ہم علمی اور اصلاحی مجلس میں جائیں، توجہ رکھو، اپنے شیخ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرو، کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آدمی نکاح کرتا ہے تو جلدی نہ کرے، سوچ سمجھ لے، خاندان کو دیکھو، قبیلے کو دیکھو، طور اتوار کو دیکھو، عادات کو دیکھو، تو اس کے بعد نکاح کرو۔ اسی طرح جب شیخ بنا لو تو شیخ بنانے سے پہلے اچھی طرح دیکھو یہ شیخ بننے کے قابل ہے کہ نہیں، مجھے اس کا مرید بننا چاہیے کہ نہیں، میرا سے مزاج ملتا ہے کہ نہیں، اس میں تقویٰ بھی ہے یا نہیں، یہ کسی شیخ کا صحبت یافتہ بھی ہے کہ نہیں، کسی شیخ کی مجلس میں بیٹھا بھی ہے یا نہیں۔
اس پر اپنے شیخ کا رنگ چڑھا بھی ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں سو دو، لیکن جب بیعت کر لو بیعت ہو گئی تو پھر معاملہ کیسے ہو؟ حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی، شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمہ اللہ کی خلیفہ مجاز، حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری مجاز سے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی رشید احمد جانی رحمہ اللہ فرماتے کہ جب عورت کا کسی شخص سے نکاح ہو جائے تو اس کو ذہن رکھنا چاہیے کہ مجھے حلال اولاد اسی شوہر سے ملے گی، کسی اور بندے سے نہیں مل سکتی۔ اسی طرح نکاح کے بعد مرید اپنا ذہن بنا لے کہ میرا تزکیہ اسی سے ہوگا، کسی اور سے نہیں ہوگا، بس پھر اسی کی اطاعت کرے، اسی کی خدمت میں لگا رہے، اسی میں خود کو فنا کر دے، نتیجہ نکل آتا ہے۔ توجہ رکھنا، ہم تو دائیں گھومنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے قابل کا مزاج کیا تھا، اس پر آپ 2 واقعات سماعت فرمائیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے اگر میں بیٹھا ہوں اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی مجلس میں اور اسی وقت وہاں پر تشریف لے آئیں حضرت جنید بغدادی، حضرت حسن بصری، تو میں اپنے شیخ کو چھوڑ کر نگاہ اٹھا کر بھی ادھر نہیں دیکھوں گا، باوجود اس کے کہ حسن بصری میرے شیخ سے بڑے ہیں، باوجود اس کے حضرت جنید بغدادی میرے شیخ سے بڑے ہیں، لیکن مجھے فائدہ حاجی صاحب سے ہوا ہے، میری اصلاح حاجی صاحب سے ہوئی ہے، مجھے بات حاجی صاحب سے سمجھ آئی ہے، تو میں اپنے شیخ کو چھوڑ کر ان بڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ تو معاملہ ہے بڑوں کا، اور ہم 1 گھنٹے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور مجلس کے آداب کا خیال نہیں کر پاتے۔ یہ بھی نہیں کہ ہماری مجلس میں کوئی آدمی آیا ہے نا، یہ بھی نہیں کوئی خاص دینی کام ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، بس کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ٹیک لگائی ہے، کسی کی توجہ نہیں ہے، کوئی یہیں گھوم رہا ہے، کوئی وہاں گھوم رہا ہے، تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہمارے حضرت عارف باللہ حضرت اقدر شاہ کی مختر نور اللہ مرقدہ ہمیں حضرت فرماتے کہ جب اپنے شہر کی خانقاہ میں آؤ ذکر بھی چھوڑ دو، اپنے شہر کی خانقاہ میں آؤ تو ذکر بھی چھوڑ دو۔ ذکر بھی چھوڑنے کا مقصد جب شیخ بیٹھا ہے تو پھر شیخ کے پاس بیٹھو، اب ذکر نہ کرو، شیخ کا بیان سنو، ذکر چھوڑ دو، شیخ کی مجلس میں بیٹھو، اب ذکر چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، بس پھر تمہیں پھر اصلاح ہوگی، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ شیخ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور ہم 24 گھنٹے اپنے شیخ کو دیں، 24 گھنٹے بیعت کے ماحول میں اور 24 گھنٹے بھی ضائع کر دیں تو بتاؤ اصلاح کیسے ہوگی، فائدہ کیسے ہوگا، فرق کیسے پڑے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کم از کم یہ جو ہمارا 24 گھنٹے کا اجتماع ہے، اس 24 گھنٹے کے اجتماع میں خود کو مردہ بدستے زندہ کر دو۔ اس طرح مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ مردے کو دائیں طرف لٹائے دائیں طرف لیٹتا ہے، بائیں طرف لٹائے بائیں طرف لیٹتا ہے، جیسے لیتا ہے اسی طرح مردہ لیٹ جاتا ہے، وہ زندہ کے سامنے آنکھیں نہیں نکالتا۔ تو جب شیخ کی خانقاہ میں آؤ بس اسی طرح خود کو رکھو، پھر آپ دیکھنا کہ لطف کتنا آتا ہے۔ میں کئی بار اپنے طلباء کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں نے مناظرہ کا کورس کسی سے نہیں پڑھا، لیکن شیخ کی خانقاہ میں کراچی خانقاہ حضرت کیا میں نے پورے 40 دن گزارے، اور یہ بات آپ اچھی طرح سن لیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا میں خانقاہ میں گیا تو حضرت نے فرمایا کہ واپس کب جانا ہے؟ میں نے کہا جی 3 دن بعد۔ فرمایا رک جاؤ، میں رک گیا، میں رک گیا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہم خانقاہ میں ہوتے تھے تو حضرت بہت بڑے تھے، میں بہت چھوٹا تھا، حضرت کراچی میں رہتے تھے، ہمارا دیہاتی ماحول تھا، تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو خاص کمرہ جس میں آرام فرماتے، میں اس میں جاتے ہوئے جھجک محسوس کرتا تھا۔ حضرت بھی بڑے ہیں، لوگ بھی کراچی میں ہوتے ہیں، وہاں کا انداز بھی ایسا ہے، میں جھجکتا تھا۔ 40 دن حضرت کی خانقاہ میں رہا، 40 دن، اور میں حضرت کے کمرے میں لیا تھا،
اب جب آدمی شیخ پر فنا کرے تو شیخ کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک دن ظہر کی نماز کے بعد حضرت کی خانقاہ کا کمرہ نیچے تھا اور مجھے اوپر والے منزل میں کمرہ ملا جہاں میں رہتا تھا. میں وہاں سے نیچے آیا. میرے دل میں ایک شدید قسم کا داعیہ، شدید قسم کا تقاضا پیدا ہوا کہ حضرت کے کمرے میں جانا چاہیے. جب نیچے آیا وہ خانقاہ ساتھ چھوٹا کمرہ ہے تو میں کمرے کے دروازے کے باہر پھر بیٹھ گیا. پھر اندر جانے کی ہمت نہیں کہ اندر کیسے جاؤں. میں جو بھی بیٹھا ہی تھا تو اندر سے خادم آیا کہ حضرت والا آپ کو اندر بلا رہے ہیں. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں اوپر کی منزل سے نیچے آیا نہیں ہوں، حضرت کی قلبی توجہ نے کھینچا ہے. کہلی حضرت والا خادم حضرت والا اندر بلا رہے. میں اندر گیا تو مجھے حضرت والا فرمانے لگے کہ آپ اندر ہمارے کمرے میں ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بس حضرت جھجک آتی ہے. پھر فرمانے لگے کہ ابھی بیٹے کو باپ کے پاس جاتے بھی جھجک آتی ہے، آپ کو اندر آنا چاہیے. خیر میں اندر آ گیا. وہیں بیٹھے تھے تو حضرت کو ہم دبا رہے تھے. میری عادت ہے میں پگڑی باندھتا ہوں. حضرت کا معمول مبارک ٹوپی پہننے کا تھا اور آپ کے علم ہے کہ ہمارے خانقاہ ٹوپی ابھی حضرات نے پہنی ہے اور میری ابھی جیب کے اندر ہے. میں خانقاہ ٹوپی بہت کثرت سے استعمال کرتا ہوں. کل سے یہاں پر خانقاہ ٹوپی میں ہوں، پگڑی اور خانقاہ ٹوپی. حضرت کے ہم پگڑی پہن کے جاتا تھا جان بوجھ کر اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت کے سامنے حضرت کو خوش کرنے کے لیے ٹوپی پہنتا ہے اور ویسے اس کا معمول پگڑی کا ٹوپی کا نہیں ہے، تاکہ میرا جو کچھ ہے میرے شیخ کے سامنے ہو. تو میں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی. ہم دبا رہے تھے. ایک خادم نے حضرت مجھے فرمانے لگے کہ آپ کبھی کبھی ٹوپی پہنا کرو. میں نے وہی حضرت کو چھوڑا، باہر گیا، باہر دکان سے ٹوپی لی، پگڑی اتاری اور ٹوپی پہن کے اندر آ گئی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ محبت میں آ کے رونے لگے. فرمانے لگے دیکھو اس کو کہتے ہیں شیخ کی اطاعت، اس کو کہتے ہیں شیخ کی اطاعت. مجھے فرمایا ٹوپی کس سے لی ہے؟ میں نے کہا میں دکان سے خرید کے لایا ہوں. جو دوسرا تھا کہ خدمت پہ دبا رہا تھا اس نے حضرت کو کہہ دیا حضرت ماشاء اللہ دیکھیے آپ کیسے مولانا خانقاہی آدمی لگتے ہیں. فرمایا تم کبھی پگڑی باندھا کرو. دیکھو کیا شیخ کا مزاج. فرمایا تم کبھی پگڑی باندھا کرو تاکہ اس کو یہ موقع نہ ملے کہ کوئی شخص میرے مرید یا میرے آدمی کے بارے میں ایسی بات. فرمایا تم کبھی پگڑی باندھا کرو. اب میں نے پگڑی باندھ لی. رمضان شروع ہو گیا. اچھا عید آ گئی. عید کے دن میں نے پھر پگڑی باندھ لی. دیکھیے شیخ اور مرید کا تعلق کتنا عجیب ہوتا ہے. عید کے دن میں نے پھر پگڑی باندھی اور عید کی نماز پڑھ کے میں حضرت کو ملنے حضرت کے کمرے میں گیا. سیاق سباق آگے پیچھے کوئی تذکرہ کوئی کسی قسم کی بات نہیں. میں نے سلام لیا اور میں نے سلام لیتے کہا حضرت آج عید ہے. پھر میں نے کب کہا کہ پگڑی نہ باندھو. اندازہ کرو کوئی آگے پیچھے بات نہیں ہے لیکن شیخ سمجھے میرا مرید کیا کہہ رہا ہے. جب آدمی خود کو شیخ میں فنا کرتا ہے تو یہ قلبی تعلق میں پیدا ہوتے ہیں. 40 دن میں خانقاہ میرا اور 40 دن کے بعد حضرت نے مجھے خود فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ. میں مسجد میں بیٹھ کر قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں حضرت نہ فرماتے کہ میں 40 دن کے بعد بھی گھر نہ آتا. میں بیٹھا رہتا جب تک شیخ نہ فرماتے. اور مجھے اسی طرح آ گیا. میں کمرے سے باہر نکلا تو میرے کانوں میں سنا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ تھے اور اس شیخ اور خلیفہ کا پیار ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس خانقاہ میں سب سے محبوب میر صاحب تھے اور سب سے زیادہ ڈانٹ میر صاحب کو پڑتی تھی. اس خانقاہ میں سب سے بڑے آدمی میر صاحب سے اور سب سے زیادہ ڈانٹ میر صاحب کو پڑتی. گزٹڈ آفیسر چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ کر حضرت کی خانقاہ پہ پڑھے. کالی داڑھی سے سفید داڑھی ہو گئی. مجھے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ حضرت کی عمر زیادہ ہے یا میر صاحب کی زیادہ ہے. جب بھی حضرت اسلامی مجلس میں بیٹھے تو میر صاحب ساتھ بیٹھے ہوتے, بوڑھے بھی تھے,
بیمار بھی تھے، پھر نیند بھی آ جاتی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ارون جوگی صاحب کیسے مارتے تھے، اٹھ جا اٹھ جا. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ میرے شیخ نے ڈانٹا ہے. خوش ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے. یہ تب ہے جب انسان کو کسی سے عشق لگ جائے، کسی سے محبت لگ جائے. لیلا اور مجنون کا مجازی پیار تھا، دنیاوی پیار تھا. یہ جعلی محبت ہے، عشق حقیقی نہیں ہے. لیکن معروف ہے کہ ایک مرتبہ لیلا نے مٹھائی تقسیم کی، مجنون بھی مٹھائی لینے کے لیے چلا گیا اور لیلا نے اس کو دھکا دیا اور مٹھائی نہیں دی. لوگوں نے کہا جس لیلا کو تو مرتا ہے سب کو مٹھائی دی ہے، تجھے دھکا دیا. مجنون نے کہا تمہیں مٹھائی، تمہارے جسم سے مٹھائی ٹچ ہوئی ہے، میرے جسم سے لیلا کا جسم لگا ہے، تمہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے. یہ اس کے مجازی تھا. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں اللہ جس کو کچھ لینا ہو وہ اپنے شیخ پہ فدا ہوتا ہے، اپنے شیخ کی دان پہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے ڈانٹا ہے. ہمارے یہاں اساتذہ تشریف فرما ہے، طلبہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں. میں ان کو وہاں مرکز میں بارہا کہتا ہوں کہ تم اپنی سعادت سمجھو تو میرے کو ڈانٹنے والا ملا ہے، اپنی سعادت سمجھو تو میرے کو سمجھانے والا ملا ہے. یہ کسی کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو ڈانٹنے والا مل جائے، سمجھانے والا مل جائے، چلانے والا مل جائے. آپ بتاؤ گاڑی جتنی بھی اچھی ہو اور ڈرائیور نالائق ہو گاڑی کیا کر سکتی؟ اور گاڑی بیکار بھی ہو ڈرائیور اچھا ہو تو گاڑی کام آ جاتی ہے. تو آدمی جتنا بھی لائق ہو چلانے والا نہ ہو کام کر نہیں ہوتا. اور نالائق بھی ہو چلانے والا اچھا مل جائے وہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے. اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرماؤ. خانقاہ میں جتنا وقت گزارو، جتنا دن گزارو، بس اپنے شیخ پر فدا ہو، معمولات پر توجہ دو. یہ سب سے بڑی سب سے اہم بات ہے. اگر آئیں گے اور چلے جائیں گے اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا. آنے والے رسول اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں صحابہ کرام بھی تھے، آنے والے نبی پاک کی مجلس میں منافقین بھی تھے. دونوں میں فرق کیا تھا؟ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، کفر کے ساتھ آئے کفر کے ساتھ چلے گئے. اور صحابہ کرام خالی دامن آتے تھے، دامن بھر کے جاتے تھے. آنے کی کیفیت اور ہوتی تھی، جانے کی کیفیت اور ہوتی تھی. تو صحابہ کرام فدا تھے. کچھ دن پہلے میرا سفر تھا عمان کا، تو مجھے ایک ساتھی نے وہاں سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ بیعت کرو، اس بیعت کا فائدہ کیا ہے؟ اس بیعت کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں کرے بیعت؟ میں نے ان سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی صف میں شامل ہونے والے دو قسم کے لوگ تھے. بعض وہ جن نے دل سے کلمہ پڑھا اور زبان سے پڑھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اور بعض وہ جن نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا زبان سے پڑھا، منافقین. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم. ایک طبقہ یہ تھا منافقین کا اور ایک طبقہ صحابہ کرام کا. ایک دل سے نبی پر فدا ہے اور ایک دل سے پیغمبر پر فدا نہیں ہے، دل سے بغض لگتا ہے، مفادات کی نبی کے ساتھ تعلق ہے. اب دونوں پیغمبر کے ساتھ تھے. فرق کیا تھا؟ جو منافق تھے گناہ ان سے بھی ہوتا، جو صحابہ تھے گناہ ان سے بھی ہوتا. یہ نہیں تھا کہ صحابی سے گناہ نہیں ہوتا تھا اور منافق سے ہوتا تھا. جو بیعت نہیں کرے گا اس سے گناہ ہوگا اور جو بیعت کرے گا اس سے گناہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. بیعت والے سے بھی گناہ ہوگا، جو بیعت نہیں کرتا اس سے بھی ہوگا. یہ بیعت کا فائدہ توجہ رکھنا کہ منافق سے گناہ ہو جاتا صحابی سے بھی ہو جاتا. لیکن جب منافق سے گناہ ہوتا تو اس کو اس کی فکر نہیں تھی گناہ ختم کیسے ہو. اس کو اس کی فکر تھی کہ میرے گناہ کا حضور کو پتہ نہ چلے، بس پتہ نہ چلے، چھپ جائے. یہ نہیں تھا کہ ختم کیسے ہو. اور صحابی سے گناہ ہو جاتا تو صحابی کو یہ فکر ہوتی تھی کہ میں اس گناہ کو ختم کیسے کروں. اس لیے منافق سے گناہ ہوتا تو نبی سے چھپاتا
اور صحابی سے گناہ ہوتا تو اپنے نبی کو خود بتاتا کہ اللہ کے نبی اس کا حل کیا ہے، مجھے فرمائے میں کیا کروں، مجھے فرمائے میں کیا کروں۔ اب ایسے واقعات سے کتابیں بڑی بڑی سیرت اور احادیث کی، اس سے کتنا بڑا مسئلہ ہوا۔ مجھے ایک ساتھی عالم تھے، وہ فرمانے لگے مولانا اگر گناہ کرنے تو حکم ہے اپنے گناہ کو چھپاؤ، اور آپ کہتے ہیں جب شیخ سے بیعت کرو گناہ ہو جائے تو شیخ کو بتاؤ، تو شریعت تو کہتی گناہ چھپاؤ، جب اللہ نے پردہ ڈالا تم اللہ کے پردے کو کیوں توڑتے ہو، اور آپ کہتے بتاؤ۔ میں نے کہا مولانا ایک ہوتا ہے چھپ کر گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈالا، اب صبح اپنے دوست کو گناہ بتاتے ہیں، ایک ہے گناہ کی لذت، ایک ہے گناہ کر کے بتانے کی لذت، اس لذت کے لیے گناہ کرنے کا مزہ اور ہوتا ہے اور گناہ کر کے بتانے کا مزہ اور ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کیا لذت لی اور پھر صبح دوستوں کو بتا کر بتانے کی لذت لیتے ہیں، اور ایک ہے کہ گناہ کی لذت لی ہے اب شیخ کو بتاتے ہیں، لذت کے لیے نہیں، ندامت کے طور پہ کہ میں نے گناہ تو کر لیا ہے، میں اس گناہ کا عادی ہوں، جب مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے تو آپ دعا بھی فرمائیں اور مجھے یہ بھی بتائیں میں اس گناہ کو چھوڑوں کیسے، میری نجات کیسے ہو۔ تو پہلے جس کو شریعت نے منع کیا نا کہ مت بتایا کرو، وہ ہوتا ہے کہ اپنا گناہ لذت کے لیے مت بتاؤ، کسی کی ناموس کے لیے مت بتاؤ، بات بتاتا ہے لذت کے لیے اور بات بتاتا ہے کسی اور کو ذلیل کرنے کے لیے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تم نہیں جانتے اس کو، ہاں ایسا نہ کرو۔ اللہ رب العزت اسی وجہ سے کہ کسی کی ناموس کی دل قیمتی ہوتی ہے اور کسی کی عزت کی دل قیمتی ہے، اللہ اکبر، شیوخ اور اپنے بڑوں کی مجالس میں بیٹھ کر یہ باتیں سمجھ آتی۔ ہمارے شیخ حکیم صلی اللہ علیہ فرماتے تھے آپ اللہ رب العزت کی شان کریم بھی دیکھیے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے زنا کرے، اب عزت لڑکی کی تباہ ہوئی ہے، ناموس عورت کی لوٹی ہے، لیکن اللہ نے اس زنا کو حق العبد میں نہیں حق اللہ میں شامل کیا ہے، حق العبد میں نہیں، حالانکہ بندے کا حق ضائع ہو رہا ہے، بندے کا حق تباہ ہو رہا ہے، لڑکی کی ناموس اجڑ رہی ہے، لیکن اللہ نے کس طرح پردے رکھے ہیں، اگر وہ کسی لڑکی سے بد کرداری کر لے، منہ کالا کر لے، اللہ اس کو حق العبد کی بجائے اپنے حق میں شامل کر لیتے ہیں، بس اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف فرماتے ہیں، جس لڑکی کی عزت لوٹی ہے اس سے معافی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا کرم دیکھو، اگر اللہ اس کو حق العبد میں شامل کر لیتے کہ جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے میں معاف نہیں کروں گا، کسی بھی جوانی میں زنا کیا ہوتا، اس کی شادی ہو جاتی، اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی، یہ کسی کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا، وہ 5 بچوں کی ماں ہوتی، پوچھتے کیوں آئے ہو، یہ کیا بتاتا میں کیوں آیا، یہ کیا بتاتا میں کیوں آیا ہوں، اس عورت کے پلے کیا رہ جاتا خاندان میں اولاد میں، اللہ نے اس کو اپنا حق بنا لی، بس مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں، خاص معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے کتنا اپنے بندوں کا خیال فرمایا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، ہماری پہلی مجلس ہے، میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، کل زور تک آپ میں رہنا، ان باتوں کو سمجھو۔ نمبر 1، اپنے شیخ کی مجلس کا خیال کرو، شیخ کی ڈانٹ کو خوشی سے برداشت کرو اور اس کو خوشی سے برداشت کرو، خوشی سے۔ تو میں وہ سمجھا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول مبارک کیا تھا، یہ نہیں تھا گناہ ہوتا نہیں تھا، گناہ ہو جاتا لیکن وہ فکر میں پڑ جاتے کہ ختم اس کو کیسے کرنا ہے، یہی وجہ ہے، یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری خانقاہ کے مزاج کا کہ ہم تزکیے کے ساتھ نظریے پر بھی زور دیتے ہیں، اعمال پر بھی زور دیتے ہیں، پھر عقائد بھی سمجھاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین معیار حق ہے، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام معیار حق ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان وہ معتبر ہوگا جو ایمان صحابہ جیسا ہو، صحابہ جیسا نہیں ہوگا تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمارے ایمان کے لیے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا، اور اعمال
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کریں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا. تو رضی اللہ کی شرط کیا ہے؟ یا صحابی ہو اور یا صحابی کی اتباع کریں، اور اتباع اعمال میں ہوتی ہے. تو اعمال میں بھی اللہ نے معیار صحابہ کے اعمال کو بنایا. صحابہ معیار حق ہیں، یعنی ایمان بھی وہ جو صحابہ جیسا ہو اور اعمال بھی وہ جو صحابہ جیسے. عقیدہ اچھی طرح سمجھنا. کوئی بندہ آپ سے پوچھے کیا صحابہ سے گناہ نہیں ہوتا تھا؟ آپ نے جی ہوتا تھا. تو پھر معیار کیسے؟ کیا صحابی سے زنا نہیں ہوا؟ جی ہوا ہے. تو معیار کیسے؟ کیا صحابی سے چوری نہیں ہوئی؟ جی ہوئی ہے. تو معیار کیسے؟ کیا صحابی سے فلاں گناہ نہیں ہوا؟ جی ہوا ہے. تو معیار کیسے؟ معیار تو وہ بنے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتا. نبی کو ہونا چاہیے. جب صحابی سے بھی گناہ ہوتا ہے تو صحابی معیار کیسے ہوگا؟ کیسے آپ اس کو معیار کہہ سکتے ہیں؟ اچھی طرح بات سمجھو. معیار حق کا معنی کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ وہی ہو جو صحابی کا ہے. نمبر 1، ہم نیک عمل وہ کریں جو نیک عمل صحابہ نے کیے. کیوں؟ ہم نے جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا، اس لیے ہم عمل کرتے ہیں. تو اب جنت میں جانے کے لیے نیک عمل چاہیے نا، لہذا نیک عمل وہ کریں جو صحابہ کرام نے کیے رضی اللہ عنہم اجمعین. اب انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو جنت کے راستے سے جہنم کی طرف چل پڑتا ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نیک عمل بھی وہ کریں جو صحابہ نے کیے اور گناہ بھی وہ کریں جو صحابہ نے کیے. معیار ہے نا. اس کا مطلب معیار حق کا یہ ہے کہ نیک اعمال وہ کریں جو صحابہ نے کیے اور گناہ نہیں کرنا. لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر یہ دیکھیں کیا صحابی سے گناہ ہوا تھا. اگر صحابی سے گناہ ہوا تھا تو گناہ کے بعد جو کیفیت ان کی تھی وہی کیفیت تمہاری. صحابی سے گناہ ہو گیا تو اس کے بعد جو کیفیت صحابی کی ہے وہی کیفیت تمہاری ہو. صحابی کیفیت کیا تھی؟ زنا ہو گیا، حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، میں کیا کروں؟ رو رہے، پریشان ہے، پھر رہے. یہ ہے اس کا معنی. چاہیے میں کئی بار یہ واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ کئی مسائل پر دلائل، کئی مسائل پر دلیل ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ بازار سے گزر رہے ہیں. فرماتا ہے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق بولے حنظلہ کیسی بات کرتے ہو، تم تو صحابی ہو، بھلا صحابی منافق ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر جب میں حضور پاک کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری حالت اور ہوتی ہے، بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں تو میری حالت بدل جاتی ہے. صدیق اکبر کہنے کا نافقہ ابو بکر حنظلہ پھر تو میں بھی منافق. میں حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب بھی بچوں کے پاس آتا ہوں کیفیت اور ہوتی ہے. اب وہ دونوں پریشان ہوئے تو دونوں حضور پاک کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ ہمیں اشکال پیش آ گیا ہے، فرمائیں کیا کریں. یہ تو صحابہ. ان دنوں اپنے شیخ کے پاس جاؤ، اپنے شیخ کے پاس جاؤ. اور بعض لوگ ایسے ہیں اللہ اکبر. میں ان نوجوان کو جانتا ہوں، پہلے اس کی داڑھی نہیں تھی، پھر اس نے داڑھی رکھی. نوجوان ہے، بہت گندی زندگی تھی اس کی نہیں، پورے خاندان کی. اس سے غیر کو بدلا. ایک دن میرے پاس آیا. اب مجھے حضور پاک اور صحابہ کی زندگی فوراً ذہن میں آ گئی. میں نے ایک ضروری کام ہے، میں نے کہا خیر ابھی میں نے کہا پھر بس بہت ضروری کام ہے، ابھی میں نے لڑکی بات کرنی. میں پریشان ہو گیا، شاید کوئی پرچہ ہے، کوئی پولیس ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے. اتنی پریشانی کیا ہے؟ جو بھی میں کمرے میں جانے بولیں گے استاد جی مجھ سے حاضر نہ ہو گیا، مجھ سے حاضر نہ ہو گیا، مجھے سنبھالو. اب دیکھو
یہ ایمان نہیں تو وہ کیا ہے جو اس کو پریشان کر کے پھر رہے؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ حضور پاک فرماتے منافق سے گناہ ہو تو یوں ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی کوڑا دی، اور مومن سے گناہ ہو تو یوں لگتا ہے کہ سر پہ پہاڑ آ گیا ہے، پہاڑ آ گیا ہے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو گناہ نہ کرے، متقی وہ نہیں ہوتا جو گناہ نہ کرے، متقی اور مومن وہ ہوتا ہے گناہ سے بچے، اگر گناہ ہو جائے تو پریشان ہو جائے، پریشان ہو بس کیسے میری جان چھوٹ۔ قرآن کریم نے متقین کو صاف بیان کی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، فاحشہ فاحشہ مومن متقی وہ ہے، وعدت للمتقین جنت متقین کے لیے۔ متقین کون ہے؟ اذا فعلوا فاحشۃ، وہ بے حیائی کا کام بھی ہو جاتا ہے، ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، ذکر فوراً ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تڑپ تڑپ کر اپنا گناہ اللہ سے معاف کروا لیتے ہیں۔ متقی وہ نہیں جو گناہ ہوتا ہی ہو جاتا ہے لیکن پریشان ہو جاتا ہے، پریشان۔ تو دونوں اللہ کی میری خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو بڑا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، پھر میں دیکھو ابو بکر اور حنظلہ بات سمجھو، اگر کیفیت جو تمہاری وہ میری مجلس میں ہے، میرے پاس ہے، اگر یہی کیفیت تمہاری بیوی اور بچوں کی موجودگی میں ہو، لصافحتکم الملائکہ، پھر فرشتے تم سے سلام کریں، پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو میری مجلس کی کیفیت ہے وہی کیفیت بیوی اور بچوں کے پاس ہو۔ میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہارے بچے ہیں۔ صحابہ کو بات سمجھ آئی، صحابہ کو بات سمجھ آئی۔ اس حدیث کا مطلب کا ذرا سمجھ لو، نبی کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے، کیفیت اوپر جاتی ہے، اور فرشتے کی ایمان کی کیفیت ایک جگہ پہ رہتی ہے، اور جو انسان امتی ہے اس کی کیفیت زیادت ہو، کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، کبھی بڑھتی ہے کبھی بیان سننے، مجلس دین کی ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، کیفیت ہو رہا ہے، بازار میں جائیں گے تو کیفیت اور تو پیغمبر کی کیفیت ایمانیہ بڑھتی ہے مسلسل، فرشتے کی ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، اور مسلمان کی کیفیت کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تمہاری کیفیت ایک جگہ پہ کھڑی ہو جائے جو میری مجلس میں ہے، وہی بیوی اور بچوں کے پاس، پھر مصافحہ تم سے فرشتے کریں۔ کیوں؟ ایک جگہ پہ ایمانی کیفیت پر کھڑا ہو جانا یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، تم فرشتے تھوڑے ہو، تم تو انسان امتی ہو، کیفیت کبھی اوپر جائے کبھی نیچے آئے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ اچھا ہمارا واسطہ کس کس مخلوق سے پڑتا ہے؟ آپ کو بھی ہر موقع پر کیسی باتیں کرتا ہے، کس کس مخلوق سے پڑتا ہے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے، حضرت نے کتاب فضائل اعمال لکھی ہے، اس میں دو جگہ پہ حضرت حنظلہ کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک واقعہ حکایات صحابہ میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے، ایک صحابی کی لاش ہے جس کا نام ہے حنظلہ، جنازہ پڑھا، دفن کیا، ان کی لاش جب جنازہ پڑھنے لگے ان کے میت کو دیکھا کہ فرشتوں نے غسل دیا، انہیں کہتے ہیں غسیل الملائکہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بھی پتہ کراؤ ان کی میت کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص میدان جنگ میں زخم کھائے اور وہیں شہید ہو جائے، دوا اور غذا کی نوبت نہ آئے کہ اس کو غسل نہیں دیتے، اس کو کفن نہیں دیتے، جن کپڑوں میں قتل ہوا ہے انہیں کپڑوں میں دفن کرتے۔ اب حضرت حنظلہ کو شہید ہوئے، انہیں کپڑوں میں دفن کیا اور غسل بھی نہیں دیا، فرشتے غسل دے رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ باقی بھی صحابہ ہیں ان کو فرشتے غسل نہیں دے رہے، میت کو ان کو دے رہے۔ گھر پتہ کرا کہ ان کی اہلیہ نے کہا ہمارا کل نکاح ہوا تھا، رات رخصتی ہوئی تھی، ہم خاوند بیوی آپس میں مل چکے تھے، ابھی ہم نے غسل نہیں کیا تھا کہ آپ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا، یہ فوراً چلے گئے تو غسل جنابت کرنا تو اس کی نوبت نہیں آئی، اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ تو پھر فرشتوں ان کو غسل دینا چاہیے تھا نا، کیونکہ جنابت کو غسل کو دینا تھا تو غسل نہیں دیا، اللہ نے ملائکہ سے غسل دلوا دیا۔
کہا کہ دیکھو ایک طرف مولانا زکریا یہ واقعہ لکھتے، اس سے ثابت ہوا کہ ان کی اولاد تھی، یہ پہلی رات شہید ہو، اور دوسرا واقعہ الحمدللہ کا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہوں، قلبی کی کیفیت اور ہوتی ہے، بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہوں، ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت حنظلہ کی بیوی اور بچے ہیں۔ تو دیکھو مولانا زکریا کا دماغ کام نہیں کرتا، تاریخ سے واقف نہیں ہے، جاہل عربی کی کتاب لکھی ہے اور تبلیغی جماعت کے پڑھ لوگ اس کو اپنا نصاب بنا کے پڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف حنظلہ کے پہلی رات شہید ہو رہا ہے، دوسری طرف حنظلہ بچوں کا باپ اور بیوی کے پاس رہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے ان حضرات سے جو تبلیغ سے بھی وابستہ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ 4 ماہ سالانہ چلا، ماہانہ سروزہ، شب جمعہ، یومیہ کے 2.5 گھنٹے آپ اللہ کے راستے میں دو، لیکن بیانات ہمارے سنتے رہو۔ ہمارے بیانات سنتے رہو گے تو چلے اور 4 ماہ پہ پکی ہو جاؤ گے، کچے نہیں ہوگے۔ ہمارے بیان نہیں سنو گے تو پھر قائم بنانا مشکل ہوگا۔ پوری امت لگی ہے، امت کا بہت بڑا فرق طبقہ لگا ہوا ہے خراب کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا بات سمجھو، حضرت حنظلہ کے نام پر 2 صحابی تھے، ایک تھے حنظلہ بن ربیعہ، ایک تھے حنظلہ بن مالک۔ حنظلہ بن ربیعہ اور حنظلہ بن مالک جو پہلی رات شہید وہ اور حنظلہ تھے، جو بیوی بچوں کے پاس اپنی کیفیت بتاتے ہیں یہ اور حنظلہ تھے۔ جب حنظلہ جو ہے واقعات جو ہیں، اب اعتراض شیخ زکریا پر نہیں، اعتراض تمہاری جہالت پر کرنا چاہیے۔ اپنا علم دیکھو اور مولانا زکریا پر اعتراض دیکھو۔ اس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں ذات دی کوڑ کے لیے تشدیدوں میں چل گئی۔ اور وہ سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ ذات دی کوڑ کے لیے، کوڑ کے لیے اسے کہتے ہیں چھپکلی، ہی چھپکلی، اور جب پہلے اس کو معلوم ہوتی ہے شدید۔ علم یہ ہے اور اعتراض مولانا زکریا پر، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کو علم سے نوازا ہے، عمل سے نوازا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آج کی مجلس میں صرف اس بات پہ زور دیا ہے کہ آپ کی جو 24 گھنٹے یہاں مری آپ نے خانقاہ کو دی ہیں۔ اچھا مجھے ساتھ نے کہا مری کیوں کہتے ہیں؟ احمد آباد میں مری ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ہمارے پنجاب کو لوگ احمد آباد نہیں سمجھتے، بڑی جلدی سمجھتے ہیں۔ ہم سب کو مری کہتے ہیں۔ یہ آ کر پتہ چلتا ہے یوبیا کی طرح، نتھیا کی طرح، گوزر کی طرح، گھوڑا بلی کی طرح اور فلانی گلی کی طرح یہ تفصیل ادھر ہے۔ ادھر تو سب کیا کرتے ہیں کتنے چل رہے مری چل رہے ہیں، مری کی تھے یوبیا، مری کی تھے نتھیا، اور سب کو مری کہتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کہہ دیتے ہیں کہ مری اجتماع ہے، نہ بھی ہو تو کم از کم مری سے گزر کر آتے ہیں، تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہماری آپ بھی در گزر کیا کرو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہے کو پتہ نہیں، اس لیے مری کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے لیکن ہمیں اپنے بندوں کو سمجھانے ایسا لفظ بولنا پڑتا ہے جس کو سارے سمجھیں۔ کتنے اجتماعی گزر گلی، یہ کون سمجھائے؟ کتنے کون سمجھائے؟ مری فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں بس وقت سمجھانے کے لیے کہہ دی جاتی ہے۔ خیر میں نے عرض کیا کہ ہمارا اجتماع ہے جو آج 2 سے شروع ہے اور کل انشاءاللہ العزیز یہ 2 بجے تک چلے گا۔ اس 24 گھنٹے کے اجتماع کو جس حد تک ممکن ہو قیمتی سے قیمتی بنائیں، اس اجتماع کو قیمتی سے قیمتی بنائیں، معمولات کا بہت خیال کریں، اوقات کی بہت خطر کریں۔ یہ جو اعلان ہے یہ بتانے کے لیے کہ 5 بجے وقت شروع ہو گیا، اس لیے تھوڑی بات فوراً بند ہو گئی، تو اس کا خیال کرے گا نا بھی انشاءاللہ۔ ابھی آپ سب حضرات کے لیے چائے کا انتظام ہے، جہاں اپنی جوتیاں پہنے اور چھت پہ چلے جائے، بالکل آخر منظر چھت کے اوپر بیٹھ کے چائے پی۔ میں ساتھ یہ تو لوگ آ کر گناہ کرتے ہیں اس ماحول میں، آپ آ کر اللہ اللہ کرو، کیا مزے ہیں، اللہ اللہ کرو اور دیکھو اللہ کے نام کی برکت کیا ہے۔ یہ سیزن ہے، ان دنوں میں سب سے مشکل رہائش اور کھانا۔ آپ کا کھانا بھی پھر مفت ہے، رہائش بھی مفت ہے۔ یہ اللہ اللہ کے نام کا نقد سلا ہے، نقد، اور دیر سے کرتے رہے گا تو اللہ کیا عطا فرمائیں؟ بتاؤ کیسی پرسکون پرفضا ماحول، بالکل چھت کے اوپر۔ پہلے حال کے اندر تھا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ بالکل چھت کے اوپر چائے رکھو۔ یہ حال کے اندر بیٹھے گے اوپر پھر چھت ہوگی تو چائے پینے کا مزہ نہیں آئے گا۔ جب بالکل چھت پر بیٹھے گے ان کو آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پھر چائے پینے کا بھی مزہ آئے گا۔ تو بات چیزیں اچھی ہوتی ہیں، پلیٹوں سے اسٹائل بدل جاتا ہے۔ بعض قابل چھوڑتے ہیں
گلاسوں سے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. بعض کھانے ہوتے ہیں کھانے کے بیٹھنے کی جگہ سے ذائقہ بدل جاتا ہے. جس نے ہم نے کھلے آسمان میں دیکھا چائے بھی پیو ماحول بھی دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. یہ نعمتوں کو دیکھ کر سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر یہ نعمتیں کہنی چاہیے. بلندی پر چڑھے تو کیا کہیں اللہ, نیچے اترے تو اس کا معمول بنے, اور جب اچھی چیز نظر آئے تو پھر سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے اس درخت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہ یہ درخت بہت چھوٹا ہے اور جو جنگل کو لگنا ہے وہ بہت بڑا ہے. وہاں جا کر پھر وہاں دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا اور مزہ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ حضرات بہت اس کا اہتمام کریں. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله